یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں سمر نام کا ایک نیک اور خوددار نوجوان اپنی بوڑھی ماں آمینہ کے ساتھ رہتا تھا۔ سمر بہت غریب تھا لیکن وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور اس کے گلے میں چاندی کی ایک پرانی انگوٹھی تھی جسے وہ ہمیشہ ایک کالے دھاگے میں باندھ کر چھپا کر رکھتا تھا، کیونکہ اس کا یقین تھا کہ یہ انگوٹھی اللہ کے حکم سے ایک دن اس کی تقدیر بدل دے گی۔ لیکن وہ اس کا راز صحیح سمے آنے سے پہلے کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ایک بار سمر کو لگاتار 3 راتوں تک ایک ہی خواب آیا کہ وہ ایک بہت بڑے محل کے سامنے کھڑا ہے اور اس کی انگوٹھی سے ایک نورانی چمکتی ہوئی تلوار نکل رہی ہے جو برائی کا خاتمہ کر رہی ہے۔ اور جب چوتھی صبح وہ مسکراتے ہوئے اٹھا تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا، آج تو اتنا خوش کیوں ہے؟ کیا کوئی اچھا خواب دیکھا ہے؟ جس پر سمر نے ادب سے کہا کہ امی جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق میں یہ راز وقت سے پہلے کسی کو نہیں بتا سکتا۔ ماں بہت غریب تھیں اور انہیں لگا کہ شاید اس خواب سے ان کی غریبی دور ہو جا سکتی ہے، اس لیے انہوں نے ضد پکڑ لی اور کہا کہ اگر تو نے مجھے نہیں بتایا تو میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ لیکن سمر اپنے ارادے پر ڈٹا رہا اور ماں نے غصے والا چہرے میں اسے ڈانٹنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اسی وقت وہاں سے راجیہ کے دیالو وزیر اعلیٰ کمال اپنی بگھی سے گزر رہے تھے، اور جب انہوں نے ایک ماں بیٹے کے بیچ کا یہ ماجرا سنا تو سمر کی ایمانداری اور صبر سے بہت پربھاوت ہو کر اسے اپنے ساتھ محل لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ راستے میں وزیر صاحب نے بھی پیار سے پوچھا کہ بیٹا، اب تم میرے بچے کی طرح ہو، مجھے اپنا خواب بتا دو۔ تو سمر نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور، آپ میرے بڑے ہیں، لیکن یہ اللہ اور میرے بیچ کا ایک عہد ہے اور میں اسے نہیں توڑ سکتا۔ جسے سن کر وزیر نے سمر کے اس پکے ایمان کا سمان کیا اور چپ ہو گئے۔ وزیر کے گھر میں ان کی چلبلی بیٹی جویا رہتی تھی، جس نے سمر سے راز جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن سمر کے منع کرنے پر محل میں بہت بحث ہو گئی، جس سے وزیر صاحب کچھ سمے کے لیے سمر سے ناراض ہو گئے اور اسے شہر کے ایک شانت مکان میں رہنے کو کہہ دیا۔ کچھ سمے بعد سلطنت کے سلطان جہانگیر اور ان کی نیک بیٹی شہزادی عنایہ تک سمر کی اس وفاداری کی بات پہنچی، اور شہزادی عنایہ نے سمر کی سچائی پرکھنے کے لیے اس سے کہا کہ سمر، اگر تم مجھے اپنا وہ خواب بتا دو تو میں ابا حضور سے کہہ کر تمہاری ہر مشکل آسان کروا دوں گی اور تم سے نکاح بھی کروں گی۔ جس پر سمر نے سر جھکا کر کہا کہ شہزادی صاحبہ،
نکاح میرے لیے بہت سمان کی بات ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سب سے اوپر ہے اور میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا۔ جب شہزادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دباؤ بنانا چاہا تو اپنی مریادہ اور مریادہ کی رکھا کے لیے ثمر نے شہزادی کو ڈانٹتے ہوئے ایک تماچا جڑ دیا، جس سے سلطان بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے ثمر کو ایک اونچے برج میں بند کرنے کی سزا سنا دی۔ لیکن شہزادی عنایا جان چکی تھی کہ ثمر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ ایک سچا اور اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ اس لیے انہوں نے چپکے سے اس برج کی ایک کھڑکی سے ثمر کے لیے روز اچھا کھانا پانی پہنچانا شروع کر دیا تاکہ وہ بھوکا نہ رہے۔ اسی بیچ پڑوسی ملک کے ایک گھمنڈی بادشاہ خاقان باقر نے سلطنت پر حملہ کرنے کی دھمکی دی اور یدھ ٹالنے کے لیے سلطان کے سامنے پہلی رکھی کہ 3 بالکل ایک جیسی دکھنے والی لڑکیوں میں سے کون سی جڑ کی طرف کی ہے، کون سی بیچ کی ہے اور کون سی سب سے اوپر کی ہے۔ شہزادی عنایا ترنت برج میں بند ثمر کے پاس گئی اور مدد مانگی تو ثمر نے مسکرا کر آسان حل بتایا کہ تینوں لکڑیوں کو پانی کے ایک بڑے برتن میں ڈالیے، جو لکڑی بھاری ہونے کے کارن پانی میں سب سے نیچے بیٹھ جائے وہ جڑ کی ہے، جو بیچ میں رہے وہ مدھیہ کی ہے، اور جو پانی کے اوپر تیرتی رہے وہ سب سے اوپر کی ہے۔ سلطان نے یہی جواب بھیجا، جسے دیکھ کر دشمن بادشاہ حیران رہ گیا، اور جب کچھ دن بعد اس نے دوسری پہیلی میں 3 ایک جیسے دکھنے والے باز کے بچے بھیجے اور پوچھا کہ ان میں سے کون سا صبح پیدا ہوا تھا، کون سا دوپہر کو اور کون سا شام کو، تو ثمر نے پھر سے شہزادی کو آسان طریقہ بتایا کہ تینوں بچوں کے سامنے کھانا رکھیے، جو بچہ سب سے پہلے اور سب سے پھرتی سے بھاری بھوجن کھائے وہ صبح کا ہے، جو آرام سے کھائے وہ دوپہر کا ہے، اور جو بہت کم یا ہلکا کھانا کھائے وہ شام کا پیدا ہوا ہے۔ اس صحیح جواب سے دشمن بادشاہ خاقان کا وار پھر کھالی گیا اور یدھ ٹل گیا، جس سے چڑھ کر خاقان نے اپنی چالاک جادوگرنی نفیسہ کی مدد لی، جس نے اپنے کالے جادو سے پتہ لگا لیا کہ برج میں بند ثمر ہی سلطان کی مدد کر رہا ہے۔ خاقان نے سلطان کو دھمکی دی کہ ثمر کو اکیلے اس کے دربار میں بھیجا جائے ورنہ وہ تباہی مچا دے گا، اور ثمر نے ملک کی حفاظت کے لیے خود دشمن کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس نے سلطان کی مدد سے اپنے جیسے دکھنے والے 2 ہم شکل تیار کروائے۔ جب تینوں لڑکے دشمن کے دربار میں پہنچے تو خاقان انہیں پہچان نہیں پایا، اس لیے رات کو جادوگرنی نفیسہ چپکے سے ان کے کمرے میں گئی اور اصلی ثمر کو پہچان کر اس کی قمیض کا داہنا کالر پھاڑ دیا
تاکہ صبح اسے قتل کیا جا سکے۔ لیکن صبح اٹھتے ہی ثمر نے سمجھداری دکھاتے ہوئے اپنے دونوں ہم شکل ساتھیوں کے بھی کالر پھاڑ دیے، جس سے جادوگرنی کا پلان فیل ہو گیا اور خاقان کو تینوں کو واپس بھیجنا پڑا۔ آخر کار خاقان نے چال چل کر ثمر کو بالکل اکیلے بلایا اور ثمر بنا ڈرے اللہ کا نام لے کر دشمن کے محل پہنچا، جہاں جیسے ہی سینکڑوں سینکوں نے ثمر کو جان سے مارنے کے لیے گھیرا، ثمر نے دل سے اللہ کو یاد کیا اور اسی پل اس کے گلے میں بندھی چاندی کی انگوٹھی ہوا میں لہرائی اور ایک بے حد چمکدار نورانی تلوار بن گئی، جس سے ثمر نے اکیلے ہی دشمن کے سبھی سینکوں کو ہرا دیا۔ اور جب جادوگرنی نفیسہ نے اپنی جادوئی طاقتوں سے اس تلوار کو چھیننا چاہا تو اس نورانی تلوار کی چمک سے اس کا کالا جادو ٹوٹ گیا اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسی سمے سلطان اور شہزادی عنایا بھی اپنی سینا لے کر وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد سے ثمر پہلے ہی اکیلے جنگ جیت چکا ہے، جس کے بعد سلطنت میں جیت کا جشن منایا گیا اور سلطان جہانگیر نے پورے دربار کے سامنے ثمر کا نکاح شہزادی عنایا سے طے کر دیا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، آسمان سے ایک خوبصورت نور چمکا اور ثمر کی وہ تلوار واپس ایک سندر انگوٹھی بن کر اس کی انگلی میں سج گئی اور ثمر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ ابا حضور، میرا خواب یہی تھا کہ میں اپنی وفاداری اور صبر سے اس ملک کی حفاظت کروں اور اللہ مجھے حق کی وہ تلوار عطا کرے جو کیول مظلوموں کی رکشا کے لیے اٹھے۔ آج اللہ نے میرا وہ خواب پورا کر دیا۔ شہزادی عنایا نے مسکرا کر ثمر کی طرف دیکھا اور سلطان نے دونوں کو دعائیں دے کر ثمر کو سلطنت کی ولی عہد گھوشت کر دیا، جس سے ثمر نے اپنی سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کے دم پر اپنی تقدیر بدل دی۔ اللہ حافظ۔